بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور شیعہ ذاکر مولانا سلمان حسینی ندوی نے اپنے حالیہ بیان میں ایسی بہت ساری باتیں کہی ہیں جنہیں ایک سنجیدہ مزاج آدمی نہیں سن سکتا، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لیکن مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو رد کر کے دوسروں کو خلیفہ بنا لیا۔ دیگر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شیخین رضی اللہ عنہما خلافت کے غاصبین تھے، حق پر ڈاکہ ڈالنے والے تھے، علیہ باللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نبی جیسے تھے۔ نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی اہمیت نبی جیسی ہے۔ تیسرے نمبر پر بہت سارے صحابہ بدماشوں کا ٹولہ، علیہ باللہ۔ اور چوتھی بات یہ کہی گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کا فرعون تھا، علیہ باللہ، علیہ باللہ۔ گزشتہ سال کے بیان میں کہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سرکاری مولوی تھا، نعوذ باللہ من ہذہ الکلمات۔ احادیث پر اپنے فاسد نظریات کے مطالب چسپاں کرنا کوئی ان حضرت سے سیکھے۔ ان کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، یہ تو 30 منٹ کے بیان میں ہیں، محض 12 منٹ کے اندر کی باتیں منقول ہیں۔ ان کفریہ نظریات کے باوجود ایک بڑا طبقہ ان کو اپنا رہبر مانتا ہے، مفکر ملت، حق کی آواز اور نہ جانے کیا کیا مانتا ہے۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مکمل ویڈیو تو ہم نہیں دکھا سکتے کیونکہ اسٹرائک کا مسئلہ ہے، لیکن کچھ سیکنڈ کا ایک کلپ ہم آپ کی اسکرین پر رکھ رہے ہیں جس میں مولانا سلمان ندوی کی بکواسیات آپ سن سکتے ہیں۔ معاویہ اور عمرو بن العاص کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ معاویہ ان بدترین حکام میں داخل ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت ذکر کی اور حضرت عبادہ ابن الصامت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدترین حکام میں معاویہ شامل ہیں۔ معاویہ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا، اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا۔ متعدد سندوں سے یہ روایت منقول ہے۔ مولانا سلمان حسینی ندوی کے حالیہ بیان کے متعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے فرعون ہیں، علیہ باللہ۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قاتل حضرت علی اور قاتل حسن رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیا۔ مولانا سمیر الدین قاسمی نور اللہ مرقدہ کی ویڈیو ہم آج کی اسکرین پر رکھ رہے ہیں، آپ یہ سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی باتیں آگے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب دامت برکاتہم نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے فرعون ہیں۔ انہوں نے حوالہ دیا مستدرک الحاکم کا۔ جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہاں تو ولید ابن یزید کے بارے میں فرمایا ہے، یہ بلکہ صرف ولید کے بارے میں فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ کا وہ ذکر ہی نہیں ہے۔ حدیث کا نمبر ہے مستدرک الحاکم نے 8509۔ مولانا اتنے بڑے صحابی پر آپ اس امت کا فرعون کا حکم کیسے لگا دیتے ہیں مستدرک للحاکم سے، جبکہ وہاں اس کا ذکر ہی نہیں ہے؟ کیوں اس طرح آپ کر رہے ہیں؟ جبکہ بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے 3 بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ پہلا کام انہوں نے کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جنگیں کروائی اپنوں میں، 3 شیعوں نے 3 جنگیں کروائی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، اپنوں میں کروائی۔ ان سارے شیعوں کو مار مار کے سینٹنگ میں کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا بدلہ لیا۔ حضرت معاویہ نے کیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ کے زمانے میں ایک بھی جنگ اپنوں میں نہیں کرنے دی، اور کسی شیعہ کا پتہ نہیں ہے جو جنگیں کروا رہے تھے اپنوں میں۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کا بدلہ لیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانگ میں خنجر مارا شیعوں نے، ان کا بھی انہوں نے بدلہ لیا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین کو اتنے مال دیے، اتنی عزت دی، اتنا احترام دیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا، حضرت معاویہ نے دیا، جبکہ ان کے والد کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ 20 سال تک انہوں نے حکومت کی اور انصاف کے ساتھ حکومت کی، اپنوں میں جنگ نہیں ہونے دی۔ بڑی بات یہ ہے کہ اپنوں میں جنگیں چل رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر کے انہی کو قتل کر رہے تھے، ان کے خاندان کو قتل کر رہے تھے، ایک بھی جنگ اپنوں میں نہیں ہونے دی۔ تو 3 کام ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ
حضرت حسن حضرت حسین کو بہت نوازا، اہل بیت کو۔ دوسرا جنگ اپنوں میں نہیں ہونے دی۔ تیسرا کہ جو قاتلان علی تھے اور قاتلان حضرت حسن تھے، ان ساروں کو اس نے سینٹنگ میں ڈالا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بڑے انصاف کے ساتھ 20 سال تک حکومت کی، اس سے پہلے 20 سال حکومت کسی اور کی نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم نے فرمایا تھا اللہم مکن لہو فی البلاد وقہم سوء العذاب، طبرانی حدیث کا نمبر 1065، کہ یا اللہ ان کو شہر کے اندر، ملکوں کے اندر جمع دے، چنانچہ جمع دیا۔ تو اتنے بڑے آدمی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ادھر سے ادھر سے کسی اور کے حوالے میں سے کیسے آپ ان کو ملک العجوز اور اس امت کے فرعون قرار دے رہے ہیں؟ ایک اور حدیث آپ نے پیش کیا اللہم ارکسہما رقصا ودعہما الی النار، دعا مسند احمد، حدیث کا نمبر ہے 19779۔ یہ حدیث بھی حضرت معاویہ کے سلسلے میں نہیں ہے۔ جنگ احد کے اندر کسی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط شعر پڑھا، کسی نے، وہاں تو حضرت معاویہ ہے ہی نہیں، اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا اللہم ارکسہما رقصا، اے اللہ ان کو تم جہنم میں بھیج دے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیسے اس کو چپکا رہے ہیں؟ مولانا ذرا خوف کیا کریں، حضرت معاویہ بہت بڑی شخصیت ہے، میرا تو دل چاہتا ہے کہ انتظامی صلاحیت ان کی بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے پوری امت کو بچایا ہے، حضرت علی کے قاتلان سے اس نے بدلہ لیا ہے، اس لیے آپ اس قسم کی چیزیں نہ کیا کریں، الٹی سیدھی چیزیں آپ نہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ کے بارے میں۔ میری ایک گزارش ہے مولانا، میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں، غلطی ہوئی تو معاف کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سلمان ندوی کے ان فاسد نظریات اور مکروہ حرکتوں کے بعد مولانا سمیر الدین قاسمی صاحب مدظ ذلہ العالی نے مزاج میں جمال کے غالب ہونے کی وجہ سے بہت نرم گفتگو کی ہے، آپ نے جیسا کہ ویڈیو میں سنا ہے پیچھے، اور ندوی صاحب کو حضرت مولانا دامت برکاتہم کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا وغیرہ وغیرہ جیسے محترم مکرم القاب سے نواز کر جرم میں استخفاف پیدا کر دیا، اور یہ صرف مولانا کے اپنے مزاج اور سادہ صفت ہونے کی بنیاد پر ہے۔ ایسوں کو تو انہی کی زبان میں جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ کی یاد آ گئی کہ حضرت اگر حیات ہوتے تو منہ توڑ جواب دیتے۔ آج جو لفظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں استعمال کیا گیا ہے، حضرت رحمہ اللہ نے ندوی صاحب کے متعلق پہلے ہی استعمال کر دیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ مولانا سلمان ندوی کے اس چند منٹ کے یعنی کچھ ہی سیکنڈ کا ایک کلپ تھا جو آپ کی اسکرین پر رکھا گیا تھا، کس طرح سے بکواس کی ہے۔ بہرحال کچھ لوگ ابھی تک ان کو ملت کا رہبر اور قوم و ملت کا رہنما اور نہ جانے کیا کیا ابھی تک مان رہے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس طرح کے باطل نظریات پر اب حضرت بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ تاریخ کا سہارا لیتے ہیں اور صحابہ اکرام کی شخصیت کو داغدار کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں ان کو حدیث کا علم نہیں ہے، ان کو قرآن کا علم نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اکابر کی صحبت میں بیٹھیں اور ان کی جوتیاں سیدھی کریں اور ان کی سخت سست سنیں، تب جا کے کام بنے گا۔ یہ نہیں ہے کہ شیروانی پہن لی اور 4 آدمی جو ہے وہ آگے چلے گئے، 4 آدمی پیچھے چلے گئے، ہم سب سے بڑے فرعون ہیں، یہ اس طرح کام نہیں چلنے والا۔